بسم اللہ الرحمن الرحیم. افراز احمد نقیبی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، مدارس چلا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن چونکہ دو علوم ہیں، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ جو ظاہری تعلیم ہوتی ہے اس کے ساتھ باطنی تعلیم ضروری ہے، یا اس کے متعلق آپ ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ جناب پیر یاسین صافی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً ہوا ظاہر کچھ اور دنیا ہے اور ہوا باطن کچھ اور دنیا ہے. ماشاءاللہ. یہ ایک حقیقت. بزرگان دین نے اس حوالے سے مختلف آپ نے اقوالات اور ارشادات فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ طریقت اور شریعت طریقۃ الشریعت یہ دونوں ایک تمثیل سے سمجھایا کہ سر کے جھکا دینے کو جی جی شریعت کہا جاتا ہے، سر کے جھکا دینے کو شریعت کہا جاتا ہے، دل کے جھکا دینے کو طریقت کہا جاتا ہے. دل کو جھکا دینے کو طریقت کہا جاتا ہے. طریقت کہا جاتا ہے. واہ سبحان سر اللہ. جھکائے دیکھیں نا، وہ کیسے بظاہراً تو سر عبداللہ بن ابی بھی جھکاتا تھا. جی 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 کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں جی 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 صلاۃ ادا کرتا، نماز پڑھتا، ظاہر. لیکن اصل جو جھکنے والا تھا تو وہ دل کس نے جھکایا؟ سیدنا صدیق اکبر نے جھکایا، سبحان اللہ حضرت سبحان عمر اللہ. فاروق نے جھکایا، حضرت عثمان ذی النورین آپ نے جھکایا. تو آپ نے یہ جو علم کے اعتبار سے بات کی ہے، تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً آپ کا ارشاد ہے کہ علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے پیر مسکا، کہ بود بے شیر شیر. آپ نے فرمایا کہ علم باطن جو ہوتا ہے تو وہ مکھن کی طرح ہوتا ہے، اور علم ظاہر جو ہوتا ہے تو وہ شیر دودھ کی طرح ہوتا ہے. علم باطن مکھن، علم ظاہر دودھ. آپ نے فرمایا کہ بود بے شیر مسکا، فرمایا کہ جس وقت تک آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ مکھن کہاں سے حاصل کریں گے؟ اللہ 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 بہت بڑا. آپ مکھن کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ یہ فیض اکتساب آپ تک پہنچتا کیسے ہے، یہ کسبی ہے یا غیبی ہے، کہ آپ کو عطا کیا گیا یا آپ نے اکتساب علم کیا، پھر آپ کے لیے علم کے دروازے کھول دیے گئے اور آپ کو انشراح صدر کی دولت عطا کی گئی. تو یہ سارے مقام اور مراتب ہیں. آج بالخصوص ہماری اہل سنہ کے اندر حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنے بزرگان دین کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی خانقاہوں کے اوپر ایک تو لنگر پاک کا اہتمام کیا، اس کے متصل مسجد اور دینی خانقاہ کا قیام فرمایا. کسی بزرگ کے آستان کے اوپر چلے جائیں، بلکہ پچھلے دنوں میں ایک حدیث مبارکہ شاید دورانیہ طویل ہو گیا، کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی دو چیزیں مانگے تو کبھی بھی اسے منع نہ کرنا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے الملح والماء، ایک اگر تم سے کوئی نمک طلب کرے تو اسے ضرور دینا، اور جب دوسرا کوئی پانی مانگے تو ضرور دینا. اب آپ بزرگان دین کے مزارات کے اوپر جائیں گے تو یہ دونوں چیزوں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. جی ماشاء اللہ. جو میرا چھوٹا سوال یہ تھا کہ یہ مدارس کے اندر بچوں کو کیا علم ظاہر علم باطن دونوں آپ سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں، علم باطن پڑھایا نہیں جاتا، جی پڑھایا نہیں جاتا، جی یہ سکھایا جاتا ہے. سکھایا جاتا ہے. سکھایا کیسے جاتا ہے؟ صحبت سے جاتا ہے. صبح سے. اب بزرگان دین کی صحبت جو ہوتی ہے تو وہ بندے کے باطن کو بدلتی ہے. جی جی ٹھیک. اور علماء حقہ بام العلماء کی جو صحبت ہے، ان کی مائیت ہے، تو وہ اس کے ظاہر کو سرکار کی سنت اور شریعت کے اندر ڈالتی ہے. جی 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 تو یہ دونوں چیزوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. بزرگان دین نے اس کے حوالہ سے بے شمار ارشادات فرمائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تک اگر کسی کے پاس علم ظاہر ہے، علم باطن نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ